محترم پورو آئی پی ایس ساحل صاحب موجود ہیں، میں ان کو دعوت سخن دیتی ہوں۔ اب تو وہ اپنی جاب سے فارغ ہیں، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے یہاں آتے ہوئے۔ بہرحال میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ جو دھوپ میں جلنے کا سلیقہ نہیں رکھتا، اس پیڑ کے پتوں کو قبا بھی نہیں ملتی۔ میں چاہتی ہوں آپ آ کر اپنے تاثرات پیش کریں۔ بہت شکریہ سمیہ رانا صاحبہ۔ سب سے پہلے وضاحت کر دوں کہ میں آئی پی ایس نہیں تھا، بس ڈی ایس پی رینک سے ریٹائر ہوا ہوں۔ اینی وے، صدر ڈائز پر تشریف فرما صدر علی وقار، آپ کی شخصیت کسی آئی پی ایس سے کم نہیں، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محبتوں کا کمال۔ بہت شکریہ۔ ڈائز پر تشریف فرما صدر علی وقار استاد محترم باسف فاروقی صاحب، محترم سروت جمال صاحب، محترم وسیم حیدر صاحب، محترم پرتل جوشی صاحب، محترم بے خود صاحب، محترم پرویز ملک زادہ صاحب، محترم احمد جمال صاحب، محترمہ حنا رضوی صاحبہ، محترمہ کلثوم طلحہ صاحبہ۔ سائدہ صاحب، آپ تو بالکل سب نگینے اکٹھے کر دیے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے مبارکباد۔ یہ سوشل جو ڈائنمک پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ انسان کو جو جوڑ کے رکھتی ہے، یہ کمال اور یہ ہنر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کے لیے پہلے مبارکباد۔ اس کے بعد سیدھے کہ آپ نے معزز خواتین و حضرات، شمیم یہاں پر ہیں، نوشاد ہیں، اور تمام ہی ہمارے عزیز ہیں، کس کا نام لو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سفر ان کا جو ہے کچن سے قلم تک، کچن کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا تو ایک دم میری نظر پڑی، پہلے جس پر نظر پڑی تھی وہ اتفاق ہے کہ میں اس کو پلٹے ہوئے تھا اور حنا رضوی صاحب نے وہی غزل پڑھ لی تو میں دکھا رہا تھا وسیم بھائی کو کہ یہ تو کمال ہے صاحب، میں نے یہ انتخاب میرا تھا۔ خیر، انتخاب کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ منظر عام تک وہ غزل آئی، چاہے وہ میری زبان سے ہو چاہے آپ کی زبان سے ہو، لیکن یقیناً بہت اچھی غزل تھی۔ ایک یہ غزل ہے، اس کے بس دو شعر میں پڑھنا چاہوں گا کہ گرتی رہوں گر کے سنبھلتی رہوں کب تک، گرتی رہوں گر کے سنبھلتی رہوں کب تک، ایک شمع کی مانند پگھلتی رہوں کب تک، ایک شمع کی مانند پگھلتی رہوں کب تک، منزل کے نشاں ڈھونڈتے مدت ہوئی مجھ کو، منزل کے نشاں ڈھونڈتے مدت ہوئی مجھ کو، کوئی یہ بتائے کہ میں چلتی رہوں کب تک، کوئی یہ بتائے کہ میں چلتی رہوں کب تک۔ یہ احساس جگاتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے انسان کو کہ یہ ان کے اندر جو حساس طبیعت ہے، اور حساس طبیعت کے ساتھ ساتھ ذہن کہاں تک ان کا جو ہے سفر کر رہا ہے، کہاں تک پرواز کر رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس طرح کے شعر کہیں نہ کہیں جو کچن اور وہ چار دیواری کا جو حصہ ہے، اور اس کے بعد جو خواتین کے جو کرب و اداسی کی زندہ تصویریں ان کی شاعری میں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بغیر کسی اور میں سمجھتا ہوں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت قریب ہے، اور بہت محترم ہمارے بے خود صاحب اور تمام حضرات ہیں جو ابھی آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے مبارکباد، انشاءاللہ زور قلم اور زیادہ۔ اللہ حافظ۔